ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح حج ہے تو حج میں بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ اس وقت جب آپ حج کو جا رہے ہیں، یہ آپ کا احرام عمرے کا احرام ہے، یہ حج کا احرام نہیں ہے، نہیں، یہ عمرے کا احرام ہے۔ اب جو بھی آپ نیت کر رہے ہیں کہ عمرے کی نیت کریں گے کہ میں عمرہ کرتا ہوں یا عمرہ کرتی ہوں، جو بھی ہے اللہ کے واسطے آپ یہ نیت کریں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے جب آپ نیت کریں گے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں نماز تو پڑھ لیں، پڑھنا بہتر ہے۔ اس سے پہلے غسل کر لیں، وہ بھی بہتر ہے۔ نہیں اگر بیمار ہے یا کوئی عذر ہے تو وضو بھی کر سکتے ہیں، کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ نیت کر لیں گے اور تلبیہ پڑھیں گے تو تلبیہ کے ساتھ ہی آپ پر احکام شروع ہو جائے گا۔ جب تک کہ آپ تلبیہ نہیں پڑھیں احکام شروع نہیں ہوتے۔ صرف لباس پہننے سے احرام شروع نہیں ہوتا۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد اب آپ کے اوپر خوشبو لگانا ناجائز ہو گیا، اور جو ہے سر چھپانا ناجائز ہوگا، اور ایسے بہت سارے احکام جو آپ کو بتلائے گئے اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ جو ہے یہ عمرے کا احرام مان رہے ہیں تو جانے کے بعد آپ عمرہ کریں گے۔ عمرے میں کیا ہے؟ کعبہ شریف کا طواف 7 چکر لگانا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ تو صفا اور مروہ کی سعی کا مطلب اکثر جیسا جانتے ہیں، صفا سے مروہ کو گئے تھے 1 چکر، پھر مروہ سے صفا کو گئے تھے 2 چکر۔ تو اس طرح سے صفا سے شروع کر کے 7ویں چکر جو ختم ہوتی ہے وہ مروہ کا ختم۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بال نکالنا ہے سر کے، یا تو پورے سر کے بال نکالو یا پاؤں سر کے بال یہ انگل کی پور کے برابر نکالو۔ یہ مرد آدمی کے لیے، عورت کے لیے اپنی چوٹی کے آخر کے حصے سے تھوڑے سے بال نکالنا۔ یہ تو اس پر آپ کا عمرہ ہوتا۔ یہ عمرہ ہے کہ طواف، سعی اور جو ہے بال نکالنا، نہیں حلق بولو یا تقسیم بولو یہ۔ تو اب اس کے بعد آپ اپنے سادے کپڑوں میں رہیں گے، جو آپ لباس پہنتے ہیں وہ پہنیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنی مرتبہ بھی طواف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ طواف کرنے کے لیے جو ہے کوئی لباس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خیر کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا ہی لباس ہو ویسا ہی لباس ہو۔ بغیر احرام کے آپ اپنے سادے کپڑوں میں یہ طواف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سادے کپڑوں میں جو طواف کریں گے اس میں جو ہے جیسا احرام کی حالت میں کچھ اکڑ کے چلنا، کچھ ذرا تیز چلنا ہے، ویسا نہیں ہے، سیدھا سادہ 7 چکر لگانا۔ طواف میں جو آپ چکر لگائیں گے تو اس میں جو دعائیں ہیں، اگر دعائیں یاد ہیں تو اچھا، نہیں ہیں تو آپ اپنی مادری زبان میں دعا کیجیے، اور جو آپ کو مانگنا ہے خدا سے مانگیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے کو عربی دعا نہیں آتی تو پھر کیسا ہوگا۔ اللہ کے پاس تمام زبانیں قابل و قبول، اردو میں کرو، تیلگو میں کرو، جو بھی دعا ہے کر سکتے ہیں۔ اور ایک طواف کے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی نگاہ نیچے رکھے طواف کی حالت میں کعبے کو نہیں دیکھنا۔ عام حالت میں کعبے کو دیکھنا ثواب ہے، طواف کی حالت میں نہیں۔ پھر اسی طرح جب 1 چکر میں نے حجر اسود سے شروع ہو کر پھر چکر لگا کے حجر اسود پر آتے تھے 1 چکر ہوتا۔ اس میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ آسانی سے بغیر کسی کو تکلیف دیے اور خود تکلیف اٹھائے کہ حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں تو لے، نہیں تو خالی ہاتھ سے اشارہ۔ کیونکہ اکثر نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ گھس پیٹ کر کوئی گر رہا ہے، کوئی پڑ رہا ہے، کسی کو تکلیف ہوئی، اس کا احساس نہیں۔ ہم حج کو جا رہے ہیں، نیکی کمانے جا رہے ہیں، کسی کو تکلیف دینے نہیں جا رہے۔ لہٰذا نہ خود تکلیف میں پڑو نہ دوسروں کو تکلیف دو۔ اگر آسانی سے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو خالی ہاتھ کا اشارہ۔